بخاری شریف کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ایک دفعہ سورج گرن لگا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ادھر سے چھوڑا اور ایسے ہوا میں بلند فرمایا نماز کے اندر، اور ہاتھ ایسے کھولا ہوا تھا، پھر مٹھی کو بند فرمایا، پھر مٹھی کو نیچے کیا اور ایسے ہاتھ باندھ لیا۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا اس میں حکمت ہے، آپ نے نماز کے دوران ایسا کیا؟ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھتے ہیں، سرکار کے ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ارے نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، سرکار کا دیدار بھی کرتے ہیں، سرکار کے ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت الجنۃ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما باقیت الدنیا۔ حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کئی دفعہ میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں یہاں ہوتا ہوں تو پتنی کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے صحابہ جب میں نے نماز میں ہاتھ بلند کیا تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب میں نے ایسے ہاتھ بلند کیا تو میرا ہاتھ نا پہلا آسمان کراس کر گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلا آسمان ہے نہیں ہے کوئی چھت ہے 15-16 فٹ دی، فرمایا پہلا آسمان میرا ہاتھ کراس کر گیا۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کا سٹیٹس، یہ ہے نبی کا مقام و مرتبہ، یہ ہے نبی کی عظمت۔ اس شان سے ہمارے آقا تشریف لائے، فرمانے لگے میرے غلاموں جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ پہلا آسمان کراس کر گیا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلا آسمان کدھر ہے؟ 500 سال لگتے ہیں پہلے آسمان پہ جانے کے لیے۔ دیکھنے میں تو نظر آ جاتا ہے لیکن جائیے تو پھر پتہ لگتا ہے 500 سال لگتے ہیں پہلے آسمان پہ جانے کے لیے، اتنا دور ہے پہلا آسمان۔ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا پہلا آسمان میرا ہاتھ کراس کر گیا، گل ختم ہوگی؟ فرمایا نہیں، میرا صحابہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو دوسرا آسمان بھی میرا ہاتھ کراس کر گیا۔ سبحان اللہ۔ گل ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میرے صحابہ جدو میں ہاتھ چکیا تے تیسرا آسمان بھی میرا ہاتھ کراس کر گیا۔ سبحان اللہ۔ گل ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میرے صحابہ جدو میں ہاتھ چکیا مدینہ شریف دی دھرتی دے اور نماز دے دوران جدو ہاتھ اٹھایا تے میرا ہاتھ چوتھا آسمان بھی کراس کر گیا۔ فرمایا میرے صحابہ جدو میں ہاتھ چکیا نماز دے دوران تے میرا ہاتھ پنجواں آسمان بھی کراس کر گیا، میرا ہاتھ چھٹا آسمان بھی کراس کر گیا۔ فرمایا میرے صحابہ جدو میں ہاتھ چکیا تے میرا ہاتھ 7واں آسمان بھی کراس کر گیا۔ اچھا پہلے آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت ہے، زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال، پہلے آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک 500 سال، دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت، 7 آسمانوں نو لے جاؤ اور پھر اس تو پار ہے جنت۔ فرمایا میرے صحابہ نماز کے دوران جب میں نے ہاتھ اٹھایا 7 آسمانوں کے پار میں نے جنت میں انگور کے گچھے کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بخاری ہے اور یہ ہماری ہے اور یہ ساری کی ساری ہے اور اس میں رحمت باری ہے۔ اے میلاد منانے والو، میلاد کے مہینے میں سب کی جنت کی تیاری ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی کیونکہ نبی کی شان ہے۔ دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ،
ان کے بھی 2 قدم ہمارے بھی 2 قدم. ارے عقل کے اندو نبی کو اپنی عقل پہ نہ تولو. نبی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. تیرا ہاتھ اٹھتا ہے 2 فٹ اوپر جاتا ہے, تیرا ہاتھ اٹھتا ہے 5 فٹ اوپر جاتا ہے, تیرا ہاتھ اٹھتا ہے دوسری منزل پہ چلے جائیں 15 فٹ اوپر چلا جائے گا. لیکن نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے, اگر اٹھتا ہے 7 آسمانوں کے پار جنت میں چلا جاتا ہے. فرمایا میرے صحابہ وہاں میں نے انگور کے گچھے کو پکڑ لیا. وَلَوْ أَخَذْتُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. میرے صحابہ میں نے انگور کے گچھے کو توڑا نہیں بلکہ چھوڑا ہے. اگر میں انگور کے گچھے کو توڑ کے نیچے لاتا, دیکھنا سرکار کے ہاتھ کا خزانہ کتنا وسیع ہے. یہ بخاری شریف میں ہے, صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, جلد نمبر 1 ہے, قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہوئی ہے, صفحہ نمبر 103 ہے, اس پہ یہ حدیث لکھی ہے. حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا میں وہ انگور کا گچھا اگر توڑ کے لاتا, اب بازار دیکھنے میں تو یوں سمجھے کہ کلو انگور آ جائیں گے, اتنے ہی آن گے نا, بولو یار کی ہو گیا, آدھا کلو, کلو, 1.5 کلو, 2 کلو, زیادہ بڑا گچھا ہو 5 کلو آ جائیں گے. تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ اگر وہ انگور کا گچھا میں توڑ کے نیچے لاتا, میرے سارے صحابہ تم سارے کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے صحابہ تھوڑے بچے کھاندے پھر بھی ختم نہ ہوتا. میرے صحابہ تھانو ویکھن والے تابعین کھاندے پھر بھی انگور دا گچھا ختم نہ ہوتا. تابعین دے بچے کھاندے پھر بھی ختم نہ ہوتا. کتنا ہے یا رسول اللہ, وہ انگور کا گچھا کتنا بڑا ہے, اس خزانے میں وسعت کتنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے میرے صحابہ اگر میں انگور کا گچھا توڑ کے لاتا, تم کھاتے, تمہارے بچے کھاتے, تمہارے بچوں کے بچے کھاتے, تابعین کھاتے, ائمہ مجتہدین کھاتے, فقہا کھاتے, صلحاء کھاتے, علماء کھاتے, سارے میرے غلام کھاتے رہتے. چشتی کھاتے, قادری کھاتے, رضوی کھاتے, جلالی کھاتے, سارے علماء کھاتے, داتا کے دیوانے کھاتے, غوث اعظم کے مستانے کھاتے. فرمایا قیامت آ سکتی ہے, سارا زمانہ میرے ہاتھ کے انگور کے گچھے کو کھاتا رہتا. فرمایا زمانہ ختم ہو سکتا ہے, میرے ہاتھ کا خزانہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی وسعت. اس لیے اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا اور عشق عروج پہ آیا اور لکھ کے عقیدہ بتایا. فرمایا مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بخرے صحاوت پہ لاکھوں سلام. دین و دنیا دیے, مال و زر بھی دیا, حور و غلمہ دیے, خلد و کوثر دیا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بخرے صحاوت پہ لاکھوں سلام. اس انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نوازا ہے. اس انداز میں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ ایک ہاتھ کی بات ہے, 2 ہاتھ مل جائیں تو پھر کی عالم ہے. ساری نعمتیں, سارے خزانے, ساری وسعتیں, دن اور راتیں اور سارے نظارے, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ لائٹیں, یہ جھنڈیاں, یہ جھنڈے, یہ جلوس, یہ محفلیں, یہ میلاد, یہ ہمارے گھر کی رہائشیں, جتنا کچھ ملا ہے یہ خوبصورت اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے, آسمان کی چھت بنائی ہے, نبیوں کو بھیجا ہے, رسولوں کو بھیجا ہے, فرشتوں کو بنایا ہے, سب کچھ بنایا ہے. اللہ نے اپنی توحید کا بھی اعلان فرمایا ہے تو محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے. سبحان اللہ. سب کچھ بنایا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں زمین و زمان, گج کے بولو, زمین و زمان, مکین و مکان, ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں, بدن میں ہے جا, دہن میں زبان, تمہارے لیے ہم نے لائٹیں لگائی, ہم نے جلسے کیے, ہم نے محافل منائی,
ہم نے جھنڈیاں لگائی، ہم نے جھنڈے لگائے، ہم نے مرچیں لگائی، ہم نے سب کچھ سجایا۔ یا رسول اللہ تمہارے لیے سجایا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آسان سی مثال سمجھانے کے لیے، میں نے ہاتھ اٹھایا، اوپر گیا، چھت تک نہیں میرا ہاتھ گیا، اور ایسے میں دیکھتا ہوں تو چھت کو دیکھ لیتا ہوں۔ اگر گلی میں چلے جائیں، ہاتھ اٹھاؤں گا تھوڑا سا اوپر جائے گا، اور ایسے دیکھوں گا تو پہلے آسمان کو دیکھ لوں گا۔ اب بتاؤ یہ میری اور آپ کی پرواز ہے، جو ہمارے نبی ہیں ان کی پرواز کتنی ہے؟ ارے جو نبی ہاتھ اٹھائے تو 7 آسمانوں کے پار جنت میں چلا جائے، تو بتاؤ اس نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک جاتی ہو؟ ہاتھ کی پرواز زیادہ ہے یا آنکھ کی؟ آنکھ کی پرواز زیادہ ہے۔ تو جس نبی کا ہاتھ اتنا بلند ہے اس نبی کا سر کتنا بلند ہوگا، اور نبی کی نظر کتنی بلند ہوگی۔ اور آئیے وہ معراج کی طرف، یہ تو ہے مدینہ شریف کی بات، وہ ہے معراج کی بات۔ حرم کو چھوڑا، مسجد حرام کو چھوڑا، مسجد اقصی میں گئے، وہاں سے پھر پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے، پھر چوتھے پہ، پھر 5ویں پہ، پھر 6ٹھے پہ، پھر 7ویں پہ، پھر جنت کی سیر کی، پھر عرش مجید کے پاس پہنچے، رب کے قرب میں پہنچے۔ قرآن گواہ ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا صرف فاصلہ ہو گیا۔ ایک طرف خدا کی ذات ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی ذات ہے، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ رج رج کے ایک دوسرے کے نور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اے ٹبے والے عاشقوں مجھے یہ بتاؤ، اس وقت میرے آقا ہاتھ اٹھاتے تو کہاں تک جاتا؟ اس وقت میرے آقا نظر اٹھاتے تو کہاں تک جاتی؟ ارے جن کا ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھے اتنا بلند چلا جاتا ہے، اگر وہ رب کے قرب میں جا کے ہاتھ اٹھاتے۔ یہ ہے وہ عقل، جہاں کیلکولیٹر جواب دے دیتا ہے، کمپیوٹر جواب دے دیتا ہے، عقل ہاتھ جوڑ لیتی ہے۔ پھر اقبال بولتے ہیں، اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہر مسئلہ عقل سے نہ تولا کرو، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے۔ جو عقل سے تولتا ہے نبی کو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے۔ جو عشق کے حوالے سے دیکھتا ہے وہ اللہ اس کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ جو اپنی نگاہ سے عشق بھرے لہجے میں دیکھتا ہے اللہ اس کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ جو عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو عثمان غنی بنا دیتا ہے۔ جو محبت بھرے لہجے میں دیکھتا ہے اللہ اس کو شیر خدا بنا دیتا ہے۔ جو عشق میں ڈوب کے دیکھتا ہے اللہ اس کو امیر معاویہ بنا دیتا ہے۔ جو اور سے پیار سے دیکھتا ہے اللہ اس بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ عشق سے دیکھنا ہے، اور عشق صرف اور صرف صحیح معنوں میں جہاں تمہیں ملے گا وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو نبی کو عشق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جب عقل کا تقاضا آتا ہے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب عشق کی بات ہوتی ہے اللہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے، 7ویں آسمان سے بھی بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی پرواز کی بات ہو رہی ہے۔ اب سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو 7 آسمانوں کے پار جنت میں چلا گیا۔ اب یہ پاکستان مدینہ شریف سے اتنا دور نہیں ہے، مدینہ شریف سے اتنا دور نہیں ہے جتنی دور جنت ہے۔ تو جس نبی کا ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے نقشبندیہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ جو نبی فرش زمین پہ کھڑے ہو کر عرش بری کے پار جنت کو دیکھ لیتے ہیں، کیا وہ ہمارے اس جمعے کے خطاب کو نہیں دیکھ رہے؟ یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نبی کو پکارو، نبی کو بلاؤ، جس انداز میں آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے درود و سلام کے نغمے پیش کرو گے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، نبی کا اور زیادہ عشق عطا فرمائے گا۔